السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74 سے 77 تک کی آیات لی تھیں، ان کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم پھر قسا کے معنی سخت ہو جانا، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، یعنی صاحب کا واقعہ جو بیان ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل ہونے والے کو زندہ کر کے اپنی نشانی اور اپنی قدرت کا بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ پتھروں جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں کا پتھروں سے زیادہ سخت ہونے کا انداز بیان کیا ہے کہ پتھر جو کہ جن کی سختی کی مثال دی جاتی ہے، کس طرح یہ پتھر جو ہیں یہ دلوں سے زیادہ نرم ہیں۔ فرمایا ان من الحجارۃ، اور پتھروں میں سے وہ بھی ہیں، لما یتفجر منہ الانہار کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، وان منہا اور ان میں سے وہ بھی ہیں، لما یشقق جو پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج منہ الماء پس ان سے پانی نکلتا ہے، وان منہا لما یہبط من خشیۃ اللہ اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی خشیت اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جس میں ہم نے تفصیلاً اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ چیزیں جسے بے جان سمجھا جاتا ہے اور انہیں بے حس قرار دیا جاتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان بے جان چیزوں کے اندر بھی ایک احساس اور شعور کا مادہ رکھا ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ پتھروں میں اللہ کا خشیت اور ڈر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی ہی ان کے اندر کوئی احساس کا مادہ ہے، اللہ کی خشیت اور ڈر ہے، اور نہ کہ خشیت اور ڈر ہے بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ ہرگز بے خبر یا غافل، عَمَّا اس سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، جس سے انسان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ انسان کی ہر حرکت، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے بلکہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، تو انسان کو ضرورت ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سادہ لوگ مسلمانوں کو کہ جو یہود و نصارہ کے اور خصوصاً یہودیوں کے بارے میں امید رکھے بیٹھے تھے کہ یہ لوگ سب سے پہلے اسلام لائیں گے، تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے فرمایا افتطمعون کیا پس تم امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ یہ بات تمہاری بات مان کر ایمان لائیں گے یہودی عیسائی بنی اسرائیل، وقد کان فریق منہم جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ تھا، یسمعون کلام اللہ جو اللہ کا کلام سننے کے باوجود بھی، ثم یحرفونہ پھر اس کو تبدیل کر ڈالتے، من بعد ما عقلوہ اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیں، یعنی اس کو سمجھنے کے بعد پھر بھی اس کو بدل ڈالتے، وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی تھے کہ واقعی ہم غلط کام کر رہے ہیں اور حق کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیسے ایسے بدبختوں سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، حق کو اپنائیں گے، کہ جب کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ کی سچی باتوں کو اور حق بات کو بدلتے اور پھیرتے، اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے، اور یہ وہ کسی انسان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس کے بعد اس سے کسی ہدایت کی، کسی ایمان کی، کسی صحیح رستے پر آنے کو امید نہیں رہتی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، مسلمانوں سے ان سے ملاقات ہوتی، قالوا آمنا تو کہتے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب وہ الگ ہوتے ایک دوسرے کے پاس، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو کہتے ایک دوسرے کو کیا تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم کو بتائی ہیں، جس کا علم تم کو دیا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ یہ مسلمان تم سے تمہارے رب کے پاس قیامت کے روز بحث کریں، جھگڑا کریں، حجت قائم کریں۔ افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں کرتے اس طرح کی باتیں ان کو بتا کر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اولا یعلمون
کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ باتیں چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے اس کو چھپائیں، اس کو ظاہر کریں، اس کو کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں۔ تو یعنی ان کی جو سازشیں تھیں کہ اگر باتیں نہیں بتائیں گے تو ہماری باتیں چھپی رہ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے فرمایا کہ تمہاری باتوں کو چھپانے سے چھپ نہیں سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر حقیقت کو جانتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ومنہم اور ان میں سے یعنی بنی اسرائیل اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں امیون جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے الکتاب کتاب کو، الا امانی سوائے چند آرزوؤں کے، وانہم اور نہیں ہے وہ الا مگر یظنون گمان رکھے ہوئے۔ فویل للذین فویل پس تباہی ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ اس سے خریدیں تھوڑی قیمت، یعنی تھوڑی قیمت لیں اس کے بدلے میں۔ فویل لہم پس ان کے لیے ہلاکت ہے، مما کتبت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم اور ان کی بڑی ہلاکت ہے، مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا اور کہا انہوں نے لن تمسنا النار لن ہرگز نہیں تمسنا ہم کو چھوئے گی النار آگ الا ایاما معدودہ مگر گنتی کے ایام دن معدودہ یعنی گنتی کے۔ قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، اور جہاں یہاں پر جو شروع میں حمزہ الف لگا ہے استفہام اور سوال کے لیے، کیا تم نے لیا ہے عند اللہ عہدن عند اللہ اللہ کے پاس سے عہدن کو اللہ سے عہد معاہدہ لیا ہے، معاہدہ کیا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ اگر ایسی بات ہے فلن پس ہرگز نہیں یخلف خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ وہ اپنے عہد کی، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو، بلا کیوں نہیں، من کسبا جس نے کسبا کمائی سیئتن کوئی بڑی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ وَأَحَاطَتْ اور گھیرا کر لیا بِهِ اس کا خطیئتُهُ اس کے گناہوں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 78 سے 82 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے امیون ان پڑھ بھی ہیں، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں،
لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب میں سے، الا امانی، سوائے آرزوؤں کے یا سوائے تلاوت کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے مگر وہ صرف گمان رکھے ہوئے، وہم و گمان کیے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اور بلکہ ہر امت اور ہر قوم کے ایک طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ کون ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ عموماً ہر قوم میں کچھ علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، چاہے وہ حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، علماء حق ہوں یا علماء سو ہوں، علماء باطل ہوں، اور ان کے مد مقابل کچھ وہ لوگ ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں۔ تو علماء حق جو ہیں وہ لوگوں کی صحیح دین پر رہنمائی کرتے ہیں، اور ان پڑھ جاہل لوگوں کو بھی اللہ کا سچا دین بتاتے اور سکھاتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل باطل پرست علماء سو جو ہیں، ان کا کام جس طرح ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں اور اگلی آیتوں میں پڑھیں گے مزید، کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر، اپنی منمانیوں کی خاطر، اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کے دین کو بگاڑنا، پھیرنا اور اس کے اندر رد و بدل کرنا، اور پھر صرف خود ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی، ان کو بھی بیوقوف بنانا، عام جاہلوں کو بھی پہلی بات تو دین سے جاہل رکھنا، اور دوسرا یہ کہ ان کو جاہل رکھ کر ان کو گمراہ کرنا۔ اور گمراہ کرنے کے لیے پھر کیا کرتے کہ ان کو آرزوئیں دلاتے، تمنائیں دلاتے کہ تم کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں ہماری نظر نیازیں دے دو اور ہمارے پیچھے چل پڑو، ہماری بات مان لو تو ہم تم کو بخشوا لیں گے، تم کو چھڑا لیں گے اور تم کو بچا لیں گے۔ تو چنانچہ ہر قوم کے اس طرح کے جاہل لوگوں کا انداز یہی رہا ہے کہ اپنے اس طرح کے پیشواؤں کے پیچھے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہم کو بچا لیں گے اور ہم کو چھڑا لیں گے، ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض اوقات وہ اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے دیکھتے کہ ہم چونکہ فلاں کی آل سے ہیں، فلاں کی نسل سے ہیں اور ہمارے بڑے فلاں تھے تو ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو صرف بنی اسرائیل کے نہیں بلکہ ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر رہی ہے، اور آج اسلام کے بہت سے دعوے داروں کے اندر یہ چیز پہلے لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے کہ پہلی بات تو ان کے گمراہ کن ملاؤں نے کس انداز سے ان جاہلوں کو، ان عام لوگوں کو دین سے جاہل رکھا ہوا ہے، اور دین کی صحیح معلومات ان کو دیتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کی طرف آنے دیتے ہیں، بلکہ ان کو یہ پڑھایا سکھایا جاتا ہے یا ان کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علم سیکھنا، دین کو سیکھنا تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس ملا کی ٹھیکے داری، اس کی اجارہ داری دین پر قائم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سچ جھوٹ جو بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہے لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں، کیونکہ وہ جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ جو بتا رہا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور یہ ہر قوم کے جاہلوں کا یعنی گمراہ کن لوگوں کا انداز رہا ہے کہ لوگوں پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، ان کو جانوروں کی طرح اپنے پیچھے چلانے کے لیے ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ ان کو دین سے جاہل رکھو، اور جو سچا دین ہے، صحیح دین ہے، اس سے ان کو دور رکھو، تاکہ ان کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو وہ ملا جی سے پوچھیں اور ملا جی کی بات مانیں اور اس کے پیچھے چلیں، اور پھر ملا اس کو جیسے چاہے اس کو گمراہ کرے، اور پھر نہ کہ صرف گمراہ کرے بلکہ ان کو جھوٹی امیدیں دلا کر جنت کی، آخرت کی، کامیابیوں کی اور ان چیزوں کی ان سے حتیٰ کہ مال بھی ہتھیائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جاہلوں کا ذکر کیا ہے، وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں۔ امیون جمع امی کی، اور امی کا لفظ جو ہے اصل کے سے سے ہے، اور کہتے ہیں عربی میں ماں کو کا نام دیا جاتا ہے۔ تو وہ آدمی جو ان پڑھ ہو اس کو امی کیوں کہا جاتا ہے یا ماں کی طرف اس کو منسوب کیوں کیا جاتا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ان پڑھ اور جاہل ہوتا ہے، تو یہ ان پڑھ لوگ بھی اسی طرح سے بڑے ہو گئے، اس طرح سے پل بڑھ گئے، کچھ سیکھا پڑا نہیں، تو اس لیے ان کو امی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو معلوم فرمایا کہ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جاہل ہیں، لیکن امی کا لفظ جو ہے بعض اوقات صرف ان پڑھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس بڑی حکمت اور عقل مندی ہو اور بہت ذہانت بھی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے
امی کا لقب دیا ہے، لیکن وہ امی جو صرف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم اور عقل دی تھی، وہ ذہانت اور وہ فہم و سوچ فکر دی تھی کہ جو کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہ ملی ہو۔ اس لیے امی کا لفظ جو ہے وہ ہر حالت میں کوئی برا لفظ نہیں ہے، یعنی کسی کا ان پڑھ ہونا، یعنی پڑھنا لکھنا نہ جاننا، اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ہر حال میں جاہل ہی ہوتا ہے، ہر حال میں بے وقوف ہی ہوتا ہے یا گمراہ ہی ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ دنیا والوں میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا اور سب سے بڑھ کر جاننے والا ہو سکتا ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے۔ لیکن یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو واقعی جاہل، واقعی بے وقوف اور واقعی گمراہ تھے۔ مایا مومن امیون، ان بنی اسرائیل میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانی، جو نہیں جانتے کتاب میں سے یعنی تورات انجیل میں سے الا امانی، سوائے امانی۔ امانی جمع امنیہ کی، امنیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آرزو، تمنا، کہ کسی بات کی صرف تمنا لگا کے بیٹھ جانا، آرزو لگا کے بیٹھ جانا کہ یہ چیز ہو جائے گی، یہ مل جائے گا، ایسے حاصل ہو جائے گا، تو اس کو امنیہ کا نام دیتے ہیں، کہ وہ نہیں کتاب میں سے جانتے سوائے آرزوؤں کے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے علماء نے، ان کے گمراہ کن پیشواؤں نے ان کو جھوٹی امیدیں دلا رکھی ہیں اور ان کو سبز باغ دکھا رکھے ہیں کہ بس ہمارے پیچھے چلو اور ہماری بات مان لو اور پھر ہم آپ کو بخشوا لیں گے، آپ کو چھڑا لیں گے، آپ کو بچا لیں گے۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی کسی یعنی کہ بڑے شخص کی نسل میں سے، اس کے اولاد میں سے ہوتا تو سمجھتا کہ ہم تو فلاں کی آل ہیں، اس کی نسل سے ہیں اور ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کتاب میں سے، تورات انجیل میں سے، سوائے ان کے اس بے بنیاد قسم کی آرزوؤں کے، ان کے من گھڑت قسم کے مفروضات کے، اور اس کے علاوہ ان کے ہاں کوئی دین نہیں ہے، یعنی علم نہیں ہے سوائے جہالتوں کے، سوائے جھوٹی اور خالی امیدوں کے۔ تو امانی کا لفظ ایک تو یہ کیا گیا ہے، اور جس طرح کہ یہود و نصارہ کے اندر ہمارے بھی پیر و ملاؤں نے یہ کس انداز سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے کہ ان کو جھوٹی امیدیں دلا کر، جھوٹی آرزوؤں پر ان کو چھوڑا ہوا ہے کہ تم بس ہمارے پیچھے چلو اور ہم آپ کے حساب کتاب کے معاملات سارے کر لیں گے، جو جھوٹے آرزو اور جھوٹے من گھڑت قصے کہانیاں ان کو سنا کر۔ اور امانی کا لفظ دوسرا، امنیہ کا معنی جو ہے دوسرا یہ بھی کیا گیا ہے کہ تلاوت اور پڑھنا، کہ وہ کتاب میں سے صرف اتنا جانتے ہیں کہ جو پڑھ سکیں بس، ان کو الفاظ سے بڑھ کر کچھ پتہ نہیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ بات، یہ چیز صرف ان کی نہیں بلکہ ہم اس امت مسلمہ میں دیکھتے ہیں کہ یعنی عام لوگ تو کیا بلکہ ان حافظوں قاریوں کی کیا بھرمار ہے کہ جن کو بڑے اچھے الحان سے اور بڑے اچھے طرز و انداز سے تلاوت کرنا آتی ہے، لیکن ایک لفظ کا معنی بھی نہیں آتا۔ تو اور یہ بھی کوئی شک نہیں کہ جاہل ہیں، کیونکہ قرآن کا عالم وہ ہے، یا قرآن، اہل قرآن جن کو کہا گیا ہے احادیث میں اور جن کی فضیلتوں کا ذکر آتا ہے، وہ اہل قرآن کون ہیں؟ کہ جو قرآن کے پڑھنے والے بھی ہیں اور اچھے انداز سے پڑھنا بھی جانتے ہیں، اس کے معنی کو بھی جانتے ہیں اور اس کے تقاضوں پر بھی عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ ہیں جو اہل قرآن ہیں۔ لیکن جو شخص صرف پڑھنا ہی جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کو کچھ پتہ نہیں کہ قرآن کیا ہے، حقیقت میں اس نے قرآن کے نہ مقصد کو جانا اور نہ اس کی طرف آیا۔ اور اسی لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس کو پڑھنے کا اجر تو مل جائے گا، لیکن جو اصل قرآن کا مقصد ہدایت دینا ہے، اس سے کورا، اس سے دور ہونے کی وجہ سے اس کو یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں، یعنی وہ اور امی ان پڑھ دونوں برابر ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی معنی کیا گیا امانی کا کہ ان پڑھ لو، یعنی کہ تلاوت کے سوائے تلاوت کے اور کچھ نہیں جانتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں مگر وہ گمان کیے ہوئے اپنے وہم و گمان میں جی رہے ہیں، اپنے ان من گھڑت قسم کے خیالات اور مفروضات جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، صرف اسی پر چل رہے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم بچ جائیں گے، چھڑا لیے جائیں گے۔ اس طرح کے گمراہ کن فلسفوں پر وہ چل رہے ہیں، جس طرح کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کے گمراہ کن فلسفے سکھائے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جاہلوں کا حال، اور یہ بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ تنبیہ کرنا ہے کہ انسان کی جہالت جو ہے کس طرح سے انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اور صحیح رستے سے اس کو ہٹا دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے گمراہ کن ملاؤں کی بات ہوتی ہے
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فویل پس ہلاکت تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے معنی کہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں، ورنہ تو آدمی اپنے ہاتھ سے ہی لکھتا ہے، جو بھی چیز لکھتا ہے صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھا، اس کا مطلب کہ اس نے اپنی طرف سے بات لکھی کہ جو حقیقت نہ تھی، اللہ کی طرف سے نہ تھی۔ تو اللہ ماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت تباہی ہے کہ جو کتاب کو، اور کتاب سے مراد بھی کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کو، یعنی تورات ہے یا انجیل ہے، اس میں اپنی طرف سے باتیں ڈالتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں لکھتے ہیں، اور اپنی طرف سے لکھی ہوئی باتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ بات جو ہم بتا رہے ہیں تو باور کرواتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کس لیے ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اللہ فرماتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں، یعنی مقصد کیا ہے کہ جو لکھتے ہیں کتاب میں، اللہ کی کتاب کے اندر جو چیزیں ڈالتے نکالتے ہیں، اپنی طرف سے جو رد و بدل کرتے ہیں، اور جو چیزیں اپنی طرف سے وہ ڈالتے ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اپنے مفادات کو حاصل کرنا، کوئی ایسی بدعات گھڑ کے ڈال دی کہ جن بدعات کے کرنے سے ان کی پیٹ پرستی چلتی ہو، ان کی پیٹ پوجا کا سلسلہ چلتا ہو، اور یہ بدعتوں کا انداز ہر قوم کے اندر اور ہر زمانے میں رہا ہے کہ ان کا مطمع نظر، ان کی ہر وقت سوچ فکر یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے مال کیسے ہتھیایا جائے، اور کیسے لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے کیا ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے، اور یہ آئے دن ہتھ کنڈے بدلتے رہتے ہیں، نئے نئے آتے رہتے ہیں، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی 1/11 ہوتی تھی، پھر چھوٹی 11، پھر بڑی 11 بھی آگی ساتھ، کبھی یوم وفات ہوتا تھا لیکن دیکھا ملا نے کہ یوم وفات پر تو وہ حلوے کھیرے نہیں بنتے، وہ کیک نہیں کٹتے، پھر اس کو یوم میلاد بنا دیا، اور اس طرح سے طرح طرح کے ہمارے ملاؤں کے کہ جو پیٹ پرستی کے لیے ان کے چکر بازیاں ہوتی ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ یشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ باتیں گھڑتے بناتے کیوں ہیں؟ کہ تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں، تھوڑی قیمت لینے کا معنی کہ اپنے کو دنیا کے مفادات حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین، سچے دین کے بدلے میں جو ان کا لینا ہے اور باتیں اپنی طرف سے گھڑ کر جو لکھنا ہے، ان کو تھوڑی قیمت کا نام دیا ہے، یعنی اس کے بدلے میں ان کو جو مفادات ملتے ہیں اس کو تھوڑی قیمت کا نام اس لیے دیا کیونکہ سچے دین کے بدلے میں انسان کو دنیا بھر بھی کیوں نہ مل جائے، آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے دنیا کیوں نہ اس کو مل جائے، تب بھی وہ دنیا تھوڑی ہے، کیونکہ جس دنیا کے بدلے میں، جس مفادات کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی، کوئی شک نہیں کہ وہ مفاد بالکل تھوڑا ہے، حقیر ہے اور گھٹیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو ثمن قلیل کا نام دیا، اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے اس کا لفظ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان گمراہ کن ملاؤں پیروں کا کہ جو اللہ کے کلام کو نہ کہ صرف بدلتے ہیں بلکہ اس میں اپنی طرف سے چیزیں ڈال کر، اپنی طرف سے تفسیریں، اپنے قیاس، اپنے وہم و گمان، اپنے خیالات اور فلسفے، ایسی چیزیں ڈال کر اپنی طرف سے فقہی قوانین بنا کر ان کو سبھی کو اللہ کا دین کا نام قرار دیتے ہیں، اور اللہ کا نام اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اور انداز بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وحی کے ساتھ ان چیزوں کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دیکھنے والا، پڑھنے والا سمجھتا ہے اور سننے والے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں جو سنایا بتایا جا رہا ہے سبھی اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ جس طرح کہ یہود و نصارہ کے گمراہ کن پیشوا ملاؤں کا حال تھا، آج اس امت کے گمراہ کن پیشوا ملاؤں نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اپنے بنائے ہوئے مفروضے، اپنے بنائے ہوئے فقہی قوانین کہ ہمارا یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں اور ہم اس طرح کہتے ہیں، اور اپنے بنائے ہوئے قیاسات اور یہ چیزیں، ان سبھی کو دین کا نام دینا، شریعت کا نام دینا، اور نہ کہ صرف دین اور شریعت کا نام دینا بلکہ جو اس کو مانتا ہے، جو ان کے مفروضوں، ان قیاسوں پر، ان کے وہم و گمان پر چلتا ہے، ہاں وہ دین پر ہے، اور جو ان گمراہیوں کے پیچھا نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ وہ بے دین ہے، وہ اس کو لادین قرار دیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ آج اندھی تقلید کو ہی دین کا نام دے دیا گیا، لوگوں کی من گھڑت باتیں
ان کو شرید قرار دے دیا گیا، اور قرآن و سنت پر چلنے والوں کو جو ہے لا دین قرار دیا جاتا ہے کہ یہ تو ان کا کوئی دین نہیں، ان کا کوئی تو بڑا پیشوا ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہر امت کے، ہر قوم کے گمراہ لوگوں کا حال، کہ نہ کہ صرف گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور نہ کہ صرف گمراہ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مال بھی مٹھورتے ہیں، ان کے مال بھی ہتھیاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس چیز کی کہ ایک جگہ پر تنبیہ کی ہے، سورۃ توبہ میں تو اللہ نے بڑے دو ٹوک اور اعلانی طور پر اس چیز کا بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے ملا اور پیر لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یقیناً مال کھاتے ہیں لوگوں کا باطل طریقے سے، غلط طریقوں سے، جھوٹ سے، یعنی کہ اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے بنا کر لوگوں کے مال ہتھیاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں۔ یعنی ان کا جرم کوئی ایک جرم نہیں ہے بلکہ دو جرم ہیں، اور دو جرم کیا ہیں؟ غلط فتوے بھی دیے، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بھی بتائیں اللہ کے سچے دین سے ہٹ کر، اور ساتھ ساتھ اس کے پیچھے لوگوں کا مال بھی ہتھیایا اور مال بھی ان کا لوٹا۔ تو اصل رہزن، اصل ڈاکو یہ ہیں، اصل ڈاکو یہ ہیں کہ جن کو پہچاننے کی، جن کو جاننے کی اور جن سے بچنے کی ضرورت ہے، کہ جو نہ کہ صرف لوگوں کا مال ہتھیاتے ہیں بلکہ مال سے پہلے ان کا دین برباد کرتے ہیں۔ ہاں، مال اگر لٹ جائے، مال اگر تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں، اگر آدمی توحید و سنت پر ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے آخرت باقی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن یہاں پر ان بدبختوں کا حال کیا ہے کہ جو ان کے مال بھی ہتھیاتے ہیں نظر و نیازوں کی شکل میں، اپنے مریدوں سے، اپنے ماننے والوں کے، اپنے پیچھے چلنے والوں سے، اور ساتھ ساتھ ان کو ان کا دین بھی برباد کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کا سودا کرواتے ہیں۔ تو یہ ہیں اصل دشمن، کہ جن دشمنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کہ جن کو لوگ اپنے بڑے خیر خواہ، اپنے بڑے ہمدرد اور اپنے روحانی پیشوا سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان دشمنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں فویل، پس ان کے ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب لکھتے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھ کر، اپنی طرف سے باتیں بنا کر، کیا کہتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں، یعنی اپنے مفادات حاصل کریں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ان کے لیے ہلاکت ہے، پہلی بات تو اس چیز پر کہ جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے لکھا، یعنی دین میں افترا بازی کی، جو انہوں نے جھوٹ گھڑے اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر اس کو دین کا نام دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلی ہلاکت تو ان کی اس چیز پر ہے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور دوسری ہلاکت ان کی اس بات پر ہے کہ جو انہوں نے ان گمراہیوں کی وجہ سے، ان گمراہیوں کے سبب سے جو کمایا اور حاصل کیا ہے۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں، علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مجرم وہ مجرم ہے کہ جو ڈاکو چوروں سے بڑھ کر ہیں۔ ہاں، ڈاکو چور جرم کرتا ہے، کسی پر ظلم زیادتی کرتا ہے، اس کا مال لوٹتا ہے، ہاں یہ بھی جرم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن وہ مال لوٹتا ہے اس حالت میں کہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں اور ظلم کر رہا ہوں، اور پھر یہ بھی کہ وہ صرف مال لوٹنے کی حد تک اکتفا کرتا ہے، یا بعض اوقات ممکن ہے جانی نقصان کر دیتا ہو، کوئی اس طرح کی چیز کر دیتا ہو، لیکن یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ مال لوٹنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا دین برباد کرتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دوہری ہلاکتیں ہیں، ایک تو دین میں افترا بازی کرنے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور جو اس جھوٹ بول کر جو انہوں نے حرام کمایا، حرام حاصل کیا ہے، یعنی چور کی چوری کا جو حرام زدگی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو گمراہ کن پیر اور ملا کے جو جھوٹے نظر و نیاز لیے ہوئے ہیں، جھوٹ سے ایسی چیزوں سے، تو جو اس کا گناہ ہے، جو اس کی بربادی ہے، وہ کسی چور کی چوری کی ہوئے مال کی بربادی نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی حرام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کے حرام ہونے میں اور اس سے بڑھ کر انداز ہے کہ جو صرف مال ہی نہیں بلکہ دین بھی لوگوں کا برباد کیا گیا۔ تو اس میں اس بات کی تنبیہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب اپنی طرف سے چیزیں گھڑتے بناتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ان کی باتوں پر یعنی یقین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ان کا قول ہے،
فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کیوں باتیں پوچھتے ہو کہ جب کہ وہ چیزیں تمہاری کتاب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، اور ہر وہ چیز جس کی تم کو ضرورت ہے تم کو بیان کر دی ہے، اور اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں کس کس انداز سے جھوٹی باتیں لکھتے ہیں اور بناتے ہیں، تو پھر بھی ایسے جھوٹوں سے کوئی بات لینا، ان کی باتوں کو آگے پھیلانا، یہ کیسے تم اس چیز کو یہ چیز کرتے ہو؟ لیکن افسوس کی بات کہ اس کے باوجود بھی آج نہ کہ صرف اہل کتاب کے جھوٹ، بلکہ بعض ملاؤں نے ان سے بڑھ کر اپنی طرف سے بھی جھوٹ بنانے، یہ بھی چیز اس سے بھی گریز نہیں کیا، بلکہ ان کے جھوٹ بھی لیے اور اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر بھی پورا کا پورا دین جو ہے جھوٹ کا پلندہ بنا کر اس کو لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مزید اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی، اور نہ کہ صرف اہل کتاب بلکہ ان کے طریقے پر چلنے والے اس امت کے گمراہوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے دعوے کیا ہوتے ہیں۔ وقالوا، کہا انہوں نے، لن تمسنا النار، نہیں ہمیں آگ چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ یہ بھی یہود و نصارہ اہل کتاب یا بنی اسرائیل کے گمراہ کن فلسفوں میں تھا، تو کہتے کہ ہمیں اگر آگ میں جاتے بھی ہیں، جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ وہ چند دن کون سے ہیں؟ ان کا ایک مفروضہ تو یہ تھا، کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی یا دنیا کی جو سارا وقت ہے 7000 سال کا ہے، تو ہمیں ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی 7 دن جہنم میں رہنے کے بعد پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ اب یہ بات کہاں پر ہے، کس کتاب میں ہے، کس وحی کے اندر ہے؟ کوئی اس کا کوئی وجود نہیں سوائے ان کے اپنے جھوٹ گڑھے ہوئے مفروضوں کے سوا۔ اور بعض یہ بھی کہتے کہ ہم نے گائے کے بچے بچھڑے کی 40 دن پوجا کی تھی، تو وہ 40 دن ہم نے جو گائے کے بچے کی پوجا کی تھی، اگر ہم جہنم میں جاتے ہیں تو صرف اتنے دن جائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم جہنم سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گمراہ فلسفوں کو رد کرتے مایا وقالوا، کہا انہوں نے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر ایامن دن، معدودہ عدد سے یعنی کہ گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ تعالیٰ ہے ان سے پوچھو ذرا، کیا تم نے اللہ سے واقعی کوئی اس طرح کا عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور ڈالے گا بھی تو چند دن کے لیے ڈالے گا؟ کوئی اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی ایسا کوئی عہد معاہدہ ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر ایسا عہد ہے کوئی اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، پھر اپنا اللہ تعالیٰ عہد پورا کرے گا۔ لیکن بات کیا ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ ام کا لفظ بھی یہاں پر بل کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا عہد معاہدہ تو نہیں کر رکھا کہ جو بھی بدماشی کرو، جو بھی بے حیائی کرو، اور جو بھی بدعات اور شرک کرتے پھرو، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی اور جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور جاؤ گے چند دن کے لیے جاؤ گے۔ اللہ نے کوئی ایسا عہد معاہدہ نہ کسی سے کیا، نہ تم سے، نہ کسی اور سے کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون آگے آ رہے ہیں، اللہ کے قانون اٹل ہیں، وہ کیا ہیں ان کا آگے ذکر آئے گا۔ تو اگر اللہ نے تم سے کوئی عہد نہیں لیا تو پھر کیا ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تم کو علم نہیں، کہ اپنی طرف سے مفروض باتیں گھڑ کر تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اور ایسی چیزیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلا کیوں نہیں، یعنی ان کے اس وہم کا رد کرتے ہوئے، ان کے اس جھوٹ اور باطل دعوے کا رد کرتے فرمایا کہ بلا کیوں نہیں جہنم میں جاؤ گے۔ من کسب سیئۃ، من جو بھی، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اونچے سے اونچے خاندان کا کیوں نہ ہو، نبی کا باپ بھی کیوں نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کے باپ جیسا، نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو نوح علیہ السلام کے بیٹے جیسا، نبی کی بیوی بھی کیوں نہ ہو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں جیسی، نبی کا چچا بھی کیوں نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ابو طالب جیسے۔ من کسب، جو بھی کمائے گا، من جو بھی کسب کماتا ہے، سیئۃً کو بڑا گناہ۔ سیئۃً کا لفظ اگرچہ نکرہ کے شکل میں ہے تو جس میں علامہ ابن سعدی مانتے ہیں کہ ہر طرح کا گناہ شامل ہے، ہر طرح کا گناہ اس میں آتا ہے۔ تو جس نے بھی کوئی گناہ کیا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو، لیکن یہاں پر صرف گناہ کرنے پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گناہوں نے اس کا گھیرا کر لیا، یعنی گناہ بھی چھوٹے بڑے ہر طرح کے کیے، اور بڑے گناہوں میں شرک بھی آتا ہے، کفر بھی آتا ہے،
تو ہر طرح کے گناہ بھی کیے، اور اتنے گناہ کیے کہ چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہیں، اور گناہوں میں آدمی گھرا ہوا ہے اور گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کی دلدل میں جو ہے وہ دھنسا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس طرح کا شخص ہے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے، جہنم والے ہیں، جس میں اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ بات دعووں سے نہیں ہے، بات امیدوں سے، آرزوؤں سے نہیں ہے، جس طرح کہ سابقہ آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ خالی امیدیں لگا کے بیٹھ جو کہ ہم فلاح ہوتے ہیں اور ہمیں جنت مل جائے گی، اور ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، وہ ہم کو بچا لیں گے، یا یہ کہ تم دعویٰ کرو کہ ہم جہنم میں جائیں گے بھی چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ نے ان سبھی دعووں کو رد کرتے فرمایا بلا کیوں نہیں، من کسب، جو بھی کماتا ہے، سیئۃً، برائی، اور کسب کا لفظ جو ہے ہم کو معنی دیتا ہے کہ برائی کمائی جاتی ہے، خود بخود نہیں ہو جاتی، اور واقعی ہی الگ بات ہے کہ آدمی کو برائی کرتے ہوئے کوئی دقت مشقت محسوس نہ ہو، کیونکہ شیطان یہاں پر انسان کو مشکل محسوس نہیں ہونے دیتا، ورنہ برائی کرنے والا اس کو طرح طرح کے ہتھ کنڈے کرنا پڑتے ہیں برائی کرنے کے لیے۔ کسی نے شراب ہی پینا ہو تو شراب پینے کے لیے اس کو مال چاہیے، مال جمع کرے گا، مال حاصل کرے گا، پھر ڈھونڈے گا کہاں سے ملتی ہے شراب، اس کو جا کر وہاں سے لے گا، خریدے گا، اور پھر جا کر پیے گا۔ یعنی اس کو اس طرح کا کوئی بھی جرم گناہ کرنے کے لیے آخر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ چوری کرنے والے کو ظاہری بات ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں، بلکہ اس کو بھی حرکت کرنا پڑتی تب چوری کرتا ہے۔ سود کھانے والے کو بھی اسی طرح سے، یعنی جو بھی حرام خوری کا کام ہو، کوئی بدکاری زنا کا کام ہو، کوئی شرک و بدعت ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہر جرم کے پیچھے ایک محنت ہے، مشقت ہے۔ لیکن شیطان ہے کہ وہ جہاں تک جرائم کی بات ہے، گناہوں کی بات ہے، شرک و بدعت کا معاملہ ہے، تو وہاں پر مشقت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر آدمی کو کہا جائے کہ اللہ کے نام کا کسی غریب آدمی کی مدد کر دو، تو اس کی جیب سمٹ جائے گی، ہاتھ سکڑ جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا اور مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کہو کہ کسی بدکاری بے حیائی کے رستے پر خرچ کرنے کا، وہاں پر اس کے مال دول کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی فرماتا ہے کہ شیطان تم کو بدکاری بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ بدکاری بے حیائی پر خرچ کرو، کوئی مشکل نہیں، لیکن جہاں پر اللہ کے نام کا خرچ کرنا ہو، دین پر خرچ کرنا ہو، تو وہاں پر جو ہے بخل کنجوسی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں بات کر رہے تھے کہ کسب کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ واقعی برائی ایسے نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے انسان کی کوشش محنت ہوتی ہے، تب جا کر برائی ہوتی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ برائی کو کرتے ہوئے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کر رہا ہوں، یا اس کو اس کی مشقت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، من کسب سیئات، جس نے بھی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور ہر طرح کے برائی، چھوٹے بھی بڑے بھی گناہ کیے، اور اتنے گناہ کیے کہ حتیٰ کہ گناہوں میں گر گیا۔ احاطت، اس کا احاطہ کر لیا، گھیرا کر لیا اس کا، خطیئتہ، اس کے بڑے بڑے گناہوں نے۔ تو آدمی کفر و گناہ میں پھنسا ہوا ہے، شرک و بدعات کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، تو پھر انجام کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پھر آگ والے، جہنم والے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب اصحاب النار کا لفظ آئے تو اس میں عام طور پر کون مراد ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے، کیونکہ جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اصل کافر مشرک ہیں، چاہے وہ کھلے کافر ہوں یا کافروں کے طور طریقے اختیار کر کے کفر کے کام کرنے والے ہوں، شرک کرنے والے ہوں، کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہیں، اور دوسرے وہ جہنم میں جانے والے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے ان کو سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈالے گا ایک وقت کے لیے، اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالے گا۔ لیکن یہاں پر اصحاب النار کا لفظ معنی دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے، اور اس لیے صاحب کا جو سیئہ اور خطیہ کا جو لفظ بھی آیا ہے، اس سے بھی مراد جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس سے مراد جو ہیں وہ ایسے بڑے اعمال ہیں کہ جو کفر اور شرک تک پہنچانے والے ہیں، یعنی کفر و شرک کے اعمال ہیں کہ جس کفر کے اور شرک کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی نیکی بھی کر لیتا ہے تو اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مکہ والے، مکہ کے قریش طرح طرح کی نیکیاں کرتے تھے، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، جس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ نے ان کی کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ ورنہ تو ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی نیکی کا پہلو ہوتا ہے،
کتنا بھی انسان گیا گزرا کیوں نہ ہو، بدکار بدماش کافر فاجر کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی خیر کا کام اس سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان اس انداز سے گناہوں میں پھنس جائے اور کفر و شرک اس کے اوپر چھا جائیں تو پھر اس کی نیکیاں بھی وہاں پر بیکار ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے لیے کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پس یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی جہنم سے نہ نکلنا کبھی. تو یہ ہے ہر اس شخص کا حال جو بھی برائی کماتا کرتا ہے. اور یہاں پر قابل غور جو چیز ہے وہ آیت کا انداز، بلا من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کمائی، جس نے ہم نے شروع میں تنبیہ کی ہے، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ، نبی کا بیٹا، کوئی بڑے سے بڑا انسان کیسا بھی کیوں نہ ہو، جو بھی برائی کرتا ہے اور بڑے گناہ کرتا ہے اور گناہوں میں گر جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کیوں نہ کہلا لے. اور یہاں پہ اس بات کی تنبیہ ہوتی ہے کہ جہنم جو ہے وہ کسی خاص نام کے آدمی کے لیے نہیں ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے یہ خصلتیں ہوں، جن کے یہ کرتوت ہوں، جہنم ان کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ انداز اختیار کر کے، یہ انداز بنا کر لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے کہ میں تو بھی مسلمان ہوں، میں تو 6 کلمے پڑھتا ہوں، میں کچھ بھی کر لوں تو میں جنتی ہی ہوں. اللہ نے ایسے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے، بڑے جرم کرتا ہے، کفر و شرک کرتا ہے اور ان گناہوں میں گر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. اور اس کے مد مقابل کون ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایمان کیسا؟ ہاں، خالی کلمہ پڑھنے کا ایمان کہ ہم اللہ کو رسول کو ماننے والے ہیں اور عشق کے نعرے لگا دیے، کیا یہ ایمان؟ بلکہ وہ ایمان کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کس طرح کے شرک کی، اس طرح کی چیزوں کی ملاوٹ نہ کی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں جو ہے ایمان والے ہیں اور جن کا ایمان قابل قبول ہے. تو والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، سچا ایمان لائے کہ جس میں خالص توحید ہے، صحیح عقیدہ ہے، وعاملوا الصالحات، اور صرف خالی عمل کا ایمان کی بات نہیں بلکہ ساتھ اس کے عمل بھی ہے. اور عمل بھی کیا ہے؟ الصالحات، نیک اعمال، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نیک عمل ہونے کی کیا شرط ہے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے طریقے پر ہو. تو جو سچا خالص ایمان لا کر اس طرح سے نیک عمل کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، دنیاوی لحاظ سے کتنا بھی گرا ہوا کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، دنیا والوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت کو مقام نہ ہو، لیکن کیا ہیں؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ہر وہ شخص کہ جو سچی خالص توحید پر چل کر نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی رنگ و نسل سے اور کسی بھی علاقے سے، کیسا بھی تعلق اس کا کیوں نہ ہو، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں آیتوں میں ہمیں حقیقت میں بہت بڑا جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کے جو سابقہ آیتوں میں پڑھ کر آئے ہیں، وہم و گمان کا رد کیا گیا ہے. وہم و گمان کا رد کیا گیا ہے کہ جو خالی آرزویں لگا کر کہ ہم چونکہ فلاں ہوتے ہیں ہم کو جنت مل جائے گی، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں ہم بخشے جائیں گے، اور ہم یہ کرتے ہیں یعنی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو ہم کو جنت مل جائے گی، یا اس سے پہلے یہودی عیسائی ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں ذکر کر کے اس کے بعد یہ 2 ٹوک اپنے قانون ذکر کیا کہ جہنم والے کون ہیں، جنت والے کون ہیں. ان چیزوں کو بیان کر کے وہم و گمان دور کر دیے کہ باتیں صرف یعنی کہ باتوں کی حد تک نہیں معاملہ، نہ دعووں کی حد تک ہے، اصل چیز جو ہے وہ عمل کی ہے. عمل کیسا ہے اسی کے مطابق پھر انجام ہے. برا عمل ہے، برائیاں ہیں، گناہ ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں، تو انجام کیا ہے؟ جہنم ہے. چاہے آدمی اپنے اوپر کوئی بھی لیبل کیوں نہ لگا لے، کیسی بھی پگڑیاں اسے کیوں نہ باندھی ہوں اور کچھ بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہو، اور اس کے مقابلے میں آدمی غریب فقیر ہے، پھٹے کپڑے ہیں، کسی جھونپڑی میں رہتا ہے، دنیا والے اس کو دھکے دیتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل ہے، عمل صالح ہے، ہاں تو یہ جنت والے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے یہ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس کو پورا کر دیتا ہے. تو
بات کر رہے تھے کہ یہ ہے نیک عمل کا یعنی کہ اس کا نتیجہ چاہے کرنے والا کیوں نہ ہو، اور یہ دو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول اور قاعدے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی وہ جھوٹی آرزویں، خالی امیدیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جب آدمی ان دو قاعدوں کلیوں کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا رول ہے، کیا اصول ہے، جنت میں جانے والے کون ہیں، جہنم میں جانے والے کون ہیں، تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آیت ہے، اس کے بعد سوال دیکھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب کو، الا امانی، سوائے آرزو امیدوں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں مگر وہ گمان کیے ہوئے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کی ہلاکت ہے جو وہ اس وجہ سے کمایا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہا انہوں نے کہ نہیں ہم کو آگ چھوئے گی، یعنی ہمیں آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر گنتی کے چند دن۔ قُلِ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر عہد لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو کہ جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئہ، کہ جس نے بھی برائی کمائی، بڑی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کا گھیرا کر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر موضوع کے لحاظ سے ہی سوال کیا گیا ہے، کیا ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کیا چھوٹے بڑے گناہ دونوں معاف ہوتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب تک وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، یعنی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا، صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے ہو جس سے ہم کو روکا منع کیا ہے، تو ہم چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آدمی مسلمان، اس کی نیکیاں، اس کی عبادات سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اس سے عموماً چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اس طرح کی عبادات سے۔ لیکن بعض اوقات عبادت ایسی ہوتی ہے اور عبادت کا انداز اس قدر اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اس میں توحید اور ایمان اور یقین کا وہ انداز ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے بعض اوقات بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی بعض ایسے اعمال بھی ہیں کہ جس طرح شہادت کے بارے میں، اللہ کی راہ میں شہید ہونا، آپ مانتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ مانتے ہیں کہ مجھے ابھی جبرائیل نے بتایا ہے کہ ہاں، سوائے قرض کے، کہ قرض اس کا معاف نہیں ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو چنانچہ شہادت اتنا بڑا عمل ہے۔ اس طرح توحید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کریم کے بھی کہ کئی دلیلیں ہیں کہ آدمی جب توحید کے اعلیٰ تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ اس کے بعد بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ عموماً جو ہیں وہ اس طرح کی صورتحال میں عبادات سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں، گناہ سے معافی کے لیے شرط جو ہے وہ کیا ہے کہ آدمی آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تب معاف ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کی شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑے بھی اور آئندہ سے اس کو نہ کرنے کا عزم ارادہ بھی کرے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے دل میں ہو کہ اگر آئندہ موقع ملا پھر دیکھی جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے کہ آدمی کی نیت کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔